لاہور اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ اس خطہ پر نور میں کئی جلیل القدر ہستیاں محو خواب ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ایسا روشن چراغ کہ جس کی روشنی نے ایک عالم کو خیرہ کیا ہو، وہ داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کی ہستی ہے۔ یوں تو لاہور 1000 سال سے زائد عرصہ سے اولیاء کرام اور صوفیاء کا مسکن رہا ہے۔ اس شہر میں کئی بابرکت ہستیاں مدفون ہیں، لیکن جو عزت اور تکریم حضرت علی حجویری کے حصہ میں آئی، کسی اور کے حصہ میں نہ آئی۔ دوستو، شہر لاہور کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی نسبت سے داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ داخلی دروازہ سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، چیکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں دربار حضرت داتا علی حجویری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری میں یہاں پر غزنی کے شہر، جو افغانستان کا شہر غزنی ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے یہاں پہ لاہور میں۔ ہم اس وقت ان کے مزار مبارک پر موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ سلام پیش کریں گے، ان کی بارگاہ میں دعا کریں گے، نماز ادا کریں گے اور آپ کو دربار کی سیر کروائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس بھی کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے آپ کو تو اس کو لائک کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ عثمان کیا کرتے ہیں، مایوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان اور ندیم جو ہے یہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ جو ہے نا وائرل نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ لیکن پتہ ہے محنت کتنی، تو آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ولاگ کرنے کے لیے۔ اس شدید گرمی کے اندر ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ آئے ہیں، پیچھے ہم نے سفر کیا ہے میٹرو وغیرہ کا، اورینج کا، اس کے بعد رکشے وغیرہ، یہ وہ بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ سید ابو الحسن علی بن عثمان بن علی حجویری کو مخلوق خدا آج داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا سن ولادت 400 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 373 ہجری بتایا جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کی پرورش ننیال میں ہوئی۔ آپ کا ننیال غزنی کے محلہ حجویر میں رہتا تھا، اسی نسبت سے آپ علی حجویری کہلائے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم محلہ کے ایک مکتب سے شروع کی۔ حروف شناسی کے بعد قرآن کی تعلیم شروع ہوئی۔ قرآنی تعلیم کے بعد عربی فارسی کے اسرار رموز سیکھے، ساتھ ہی فقہ و تفسیر، علم کلام، منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ علم و فنون کی طلب میں بہت سے ممالک کی سیر کی۔ اس سیاحت کے دوران اپنے وقت کے نابغہ روزگار اساتذہ کی صحبت میں رہے۔ مرشد کی تلاش میں آپ نے آذربائیجان، خوزستان اور ترکستان کے طویل سفر اختیار کیے۔ سفر کرتے ہوئے بالآخر شام پہنچے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شام کے شہر حلب میں ہے۔ داتا گنج بخش شام جا کر بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ ملک شام میں ہی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خلی کی صحبت اور بیعت حاصل ہوئی۔ آپ اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا۔
اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش کرامات سے گریز فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دربار رسالت سے ہند جانے کا حکم ملنے پر اجمیر جانے سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر چلہ کش ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت علی حجویری سے جو روحانی فیض ملا، اس کا اظہار خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ اس طرح کیا کہ آپ کے الفاظ لافانی حیثیت اختیار کر گئے۔ آپ نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ کے بیشتر اولیاء جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی، کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد دھوپ پڑ رہی ہے یہاں پہ بہت تیز۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر۔ عثمان میرے ساتھ ہیں، ہم نے فاتحہ خوانی کر لی ہے یہاں پہ مزار مبارک پہ۔ حضرت سید علی حجویری کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھلائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں میں مسجد کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ روایات کے مطابق ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے لیکن اس کا محراب کعبۃ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہے بلکہ قدرے جنوب کی جانب ٹیڑھا ہے۔ لاہور کے کئی علماء نے اعتراض کیا کہ مسجد کا قبلہ ہٹ کر ہے۔ آپ نے لوگوں کا اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آخر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا۔ اسی موقع پر جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی۔ میرے دوستو، عزیز و اقارب، ہم اس وقت عثمان بھائی سے ایک نعت سننے والے ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری،
یہ ہمیں سنائیں گے. ان کی بہت پیاری آواز ہے. یہ ایک چینل پہ بھی ہے, وہ کون سا چینل تھا؟ نیو نیوز جو چینل ہے اس کے اوپر بھی ان کی نعت جو ہے وہ چلی ہے. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں یا رسول اللہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. حضرت داتا صاحب کو دو مشاغل بہت عزیز تھے. ایک کلام الہی کی تلاوت اور غور و فکر، جبکہ دوسرا لوگوں کے لیے طعام کا بندوبست کرنا. آپ یہ دونوں امور بہت خوشی سے ادا کرتے تھے، بلکہ اس طرح کہ جیسے یہ آپ پر فرض ہوں. صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت داتا صاحب کی مزار مبارک پر آج بھی آپ کے دونوں مشاغل کا عکس نمایاں ہے، یعنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور ہر وقت لنگر کا جاری رہنا. آپ دن رات میں کسی بھی وقت مزار پر حاضری دیں، تلاوت قرآن پاک اور لنگر 24 گھنٹے جاری ملے گا. دریائے راوی کے اس پار مقبرہ جہانگیر ہے، جہاں نور جہاں آرام فرما ہے. وہاں دن کو بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، کوئی چراغ نہیں جلتا، کوئی قرآن خوانی ہے، نہ ذکر الہی کی محفلیں ہوتی ہیں. ہر سو ویرانی ہی ویرانی ہے. لیکن دریائے راوی کے اس پار داتا صاحب کا دربار ہر وقت ذکر الہی سے گونج رہا ہے. ہر سال ہزاروں قرآن پاک اور ہزاروں نفلیں پڑھی جاتی ہیں. کتنی دعائیں اللہ کے اس دوست کے وسیلے سے مانگی جاتی ہیں. یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے. لنگر ہر وقت تقسیم ہوتا ہے. یہ مفروق حال لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے. لوگ پوری دنیا سے روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں. یہ جگہ روحانی سکون کا مرکز ہے. کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش کی شہرۂ آفاق تصنیف حقیقت میں علم تصوف کا جامع انسائکلوپیڈیا ہے. سلطان اور مشائخ نظام الدین اولیاء کا ارشاد تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مل جائے گا. کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں، محبت ایک کیفیت حال ہے اور حال کبھی کال نہیں ہوتا. یعنی محبت اگر زبردستی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سراسر عطائے الہی ہے، یہاں زور کا کام نہیں. آپ فرماتے ہیں، علم سے بے پرواہی اختیار کرنا محض گمراہی ہے. حضرت داتا علی حجویری کے مزار کے عین سامنے جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ آج بھی یہاں پر قائم و دائم ہے. شریعت و طریقت کے ہادی مبلغ اسلام نور ہدایت نے 19 صفر 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کو اس دنیا سے رخت سفر باندھا اور لاہور میں اپنی ہی تعمیر کردہ مسجد کے احاطہ میں مدفون ہوئے. آپ کے وصال کو 1000 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے. ہر سال آپ کا عرس مبارک 19 تا 20 صفر کو منایا جاتا ہے، جہاں سے مردہ دلوں کو زندگی کا خزانہ نصیب ہوتا ہے.